آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اپنے بیویوں کو مارتا ہے، اپنے بیویوں کے اوپر ہاتھ چلاتا ہے، اپنے بیویوں کو مار کر کے مرڈر اور قتل کر دیتا ہے، اپنے بیویوں کو تھوڑی تھوڑی باتوں میں مار کر کے طلاق کی نوبتیں لا کر کے طلاق دے دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کی جیونی اٹھاؤ، نبی اکرم کی زندگی اٹھاؤ، آپ نے اپنے بیویوں کو کبھی بھی مارا نہیں، اپنے بیویوں کو کبھی بھی آپ نے گالی نہیں دی ہے۔ یہ عورتیں، یہ لڑکیاں تمہاری زندگی میں آتی ہے رحمت بن کر کے، سکون بن کر کے آتی ہے۔ اب میرے بھائیوں ذرا بتاؤ اس شدھالا لڑکی کی کیا غلطی تھی؟ لیکن میرے بھائی اس آفتاب نے 35 ٹکڑے کیے۔ اب یہ آفتاب نے کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو آج مسلمان کو باقاعدہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ایسے ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان تھا ہی نہیں۔ ایک مسلمان کسی کو ایسے کر سکتا ہے؟ اور مارا ہی نہیں، فریج میں بند کر دیا اور 18 دن تک اس کے ٹکڑے کو کبھی اس جنگل میں، کبھی اس جنگل میں، کبھی یہاں کبھی وہاں پہ پھینکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہم نے جو کیا کر لیا، انجوائے کر لیا، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب جو یہ سوچتا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اگر پکڑے بھی نہیں جاتے، آج پکڑے گئے ہو تمہیں ایک مرتبہ مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن میرا رب اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، کسی نے ایک کو نہیں 2 3 4 5 100 کو مارا ہے۔ کس کوئی آدمی 100 کو مار دے، اب ہندوستان کی عدالت کیا کرے گی؟ اس آدمی کو پکڑنے کے بعد اس کو سزا دے دے گی، سزائے موت سنا دے گی، لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے، ایک بار نہیں 100 لوگوں کو مارا ہے تو 100 مرتبہ اللہ مارے گا، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہی تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے یا ہم اپنی زندگی میں غلط کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں حساب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے ہمیں بولنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو بولنا پڑے گا۔ اور آؤ میں تمہیں یہ بات یہ بھی بتا دوں، شراب پینے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زنا کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور لوگوں غلط کام کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اتنا بھی سن لو کسی کے پر ظلم کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آدمی کب مر جائے گا کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کی اسی کلیا چک کے اندر وہ قاری مبشر صاحب کا تو آپ کو جانتے ہی ہوں گے، بہت بڑے پختہ تھے، ہاں تقریر کر کے آئے انتقال کر گئے۔ ابھی ہمارے ایک دوست عبدالرحمن ساجد سلفی بمبئی کے رہنے والے تھے، پونا سے تقریر کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ کر گئے، انتقال کر گئے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ موت آنی ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولیں گے، صرف اتنا کہیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کل عبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہاں جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ جس حال میں مرو گے، سمجھ لو اگر تم شراب پی کر کے سوئے یا اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی تو قیامت کے دن شراب پیتے پیتے اٹھائے جاؤ گے۔ کسی لڑکی کے ساتھ تم مل رہے ہو، کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہے ہو، کسی کے ساتھ غلط کام کر رہے ہو، یا کوئی لڑکا کے ساتھ جا کر کے چوراہوں میں، جا کر کے پارکوں میں، ہوٹلوں میں غلط کام کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو قیامت کے دن اسی حال میں بندہ اٹھایا جائے گا، زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، شراب پیتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جوا کھیلتے کھیلتے موت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھے جوا کھیل رہا ہے اور ہار گیا، بہت زیادہ ہار گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ میرے بھائیوں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی
حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا ہے اور اسی حال میں اگر مرے گا تو قیامت کے دن وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی کو ایسے مردے کو لایا گیا جو تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اسی حال میں جا رہا تھا، اپنی سواری سے گرا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کے پاس لایا گیا، ایک آدمی جا رہا تھا حج عمرہ کرنے کے لیے، تلبیہ پکارتے ہوئے، پہلے کے زمانے میں سواری میں آدمی اونٹنی میں، گدھا میں، اس میں بیٹھ کر کے جاتا تھا، ہو گیا کو کوئی معاملہ اور گرا، مر گیا، آپ کے پاس لایا گیا، اس کو آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، اس کو کیا کریں؟ غسل دیں، کپڑا بدل دے، کفن پہنا دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہ غسل دو، اس کو نہ کپڑا چینج کرو، کچھ مت کرو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اسی حال میں یہ بندہ اٹھایا جائے گا، تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اسی حال میں مر گیا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسی حال میں مرا تو قرآن پڑھتا پڑھتا وہ اٹھایا جائے گا۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے میرے بھائیو، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی آدمی گانا سن رہا ہے، جھوم رہا ہے، جھوم رہا اور ڈانس کر رہا ہے، اسی حال میں مر گیا تو آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ ابھی ایک جگہ کی بات ہے، بہت سے مسلمان اس میں ڈانس کر رہے تھے، آرکسٹرا میں لڑکا لڑکی مل کر کے ڈانس کر رہے تھے، اچانک کرنٹ لگا، وہیں پہ مر گیا 4 5 10 لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ بتائیے ڈانس کرتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے آدمی مر رہا ہے تو میرے بھائیو اسی حال میں اٹھایا جائے گا، کتنی ذلت کے ساتھ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں مسلمانوں کی حالتوں کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں۔ اور شراب پیتا ہے، کلکتہ میں ایک آدمی ہم کو ملا، اس نے کہا مولوی صاحب اس دور میں سب سے زیادہ شراب اگر پیتا ہے تو یہ قوم، مسلم قوم، یہ شراب پینے والی قوم ہے، سب سے زیادہ پیسہ اسی میں لٹا رہا ہے، شراب پی پی کر کے مست ہے، بہت ہی زیادہ شراب۔ اور آپ کو میں بتاؤں، شراب پینے والوں سنو، اور جو بھی شراب پیتا ہے، اللہ کی قسم شراب پینے والے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ شراب پینے والا صدقہ دے پھر بھی قبول نہیں، شراب پینے والا نماز پڑھے پھر بھی قبول نہیں، شراب پینے والا کوئی پنیہ والا کام کرے، نیکی کا کام کرے پھر بھی قبول نہیں، شراب پینے والا کوئی بھی نیکی کرے قبول نہیں ہوگا۔ 40 دن تک اگر آج آپ نے شراب پیا تو 40 دن تک آپ کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اب بتائیے ایک آدمی شراب پیا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اسی حال میں اگر مرا، اسی حال میں مرا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار، وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ شراب پینے والا اگر 40 دن کے اندر اگر وہ مر گیا اور بغیر توبہ کیے ہوئے مرا تو امام کائنات فرماتے ہیں جہنم کے اندر جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا میرے بھائیوں، میرے بہت سے تقریریں یوٹیوب کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور جہنم کے مناظر کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، سن لیا کرو۔ آج ہم اور آپ صرف جہنم جہنم سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس جہنم کے منظر کو بھی اپنے ذہن کے اندر ڈال لو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ اسی جوانی میں بوڑھے کیسے نظر آنے لگے، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے، آپ کے اندر بڑھاپا کیسے طاری ہو گیا؟ امام کائنات فرماتے ہیں او لوگوں، میں نے جب جہنم کی آیتوں کو میں نے پڑھا، سورہ واقعہ پڑھا، سورہ حد، سورہ واقعہ پڑھا، اور اس سورہ واقعہ پڑھا
موقدا. اور اسی طریقے سے اور بھی جہنم کی صورتوں کو جب میں نے پڑھا، جب میں نے ان صورتوں کو پڑھا تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. میں جہنم کو یاد کر کر کے میری زندگی کی خوبصورتی چلی گئی ہے. اللہ کے نبی جہنم کو یاد کر کے اللہ کے نبی کی خوبصورتی ختم ہے. اور لوگوں ذرا سوچو میری بہنوں، غور کرو، دنیا کی آگ ہم اور آپ ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. اور جس جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے، جس اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی ہے، نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، اس اللہ تعالیٰ اس آگ کو، اس جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلایا ہے. اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے جو آگ انسان کے سینوں تک پہنچ جائے گی. اس آگ کا سامنا کوئی بھی کیسے کرے گا میرے بھائیوں؟